کہ حضور کی اونٹنی بے قرار ہو رہی ہے. ایک موقع پر قبیلہ بنو نجار کے قبرستان کے قریب ہم نے عرض کی حضور یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو. سرکار نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے ورنہ میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے. بتاتا نہیں دکھاتا. وہ جو مردہ ہے نا قبر ہے اس کے اندر مردے پر عذاب ہو رہا ہے تو میری اونٹنی اس کی آواز سن کے بے قرار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک جاگیردار زمیندار کی قبر کھودی گئی, بچھو نکلے, پھر اس کو بند کر کے دوسری جگہ کھودی, پھر بچھو نکلے. علماء سے پوچھا کہ تیسری جگہ کھودو, تیسری جگہ پہ بچھو, چوتھی جگہ بھی. کہ حضور اب تو 4 جگہ کھود دیا. کہ اب یہ بچھو نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے. تم 100 جگہ بھی کھودو گے پھر بھی تمہیں ایسے. آپ مرنے کی تیاری نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تب بھی مریں گے, نہیں رکھتے ہیں تب بھی مریں گے. آپ غافل رہیں گے تب بھی مریں گے. اور کوئی بچا ہے جو آپ بچ جائیں گے, یہ میں نہیں بچا ہے, کوئی نہیں بچا میرے بھائی. سوال یہ ہے اس کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کہتا ہے مردہ دفن ہونے والا, او میرے یارو دوستو کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری, ایک رات تو میرے ساتھ گزارو. سوال یہ کوئی نہیں رکتا, قبریں پرانی ہو گئی انتظار کرتے کرتے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ بتائیں کہ وہ جو فلم دیکھ کے مرا تھا نوجوان, جب اس کی قبر میں میرے سرکار تشریف لائے ہوں گے تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی کیسے ہمت کی ہوگی جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا ہے. اللہ کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے. کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے, جس کے گناہ وہ خبردار ہے. پھر میرا امام تڑپا ہے اور فرمایا لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, کوش تیار ہے. کیا اچھا آپ بتاؤ, آپ سب مسلمان ہو, ہم سب ہیں نا, حضور کو دیکھنا چاہتے ہو, مگر اسی محفل میں اگر سرکار تشریف لے آئیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی طرف نظر اٹھا پائیں گے؟ مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا. یہ آنکھیں تو برباد کر دی نوجوانوں کی انسٹاگرام نے, فیس بک نے. ان کی تنہائیوں کو تو چاٹ گیا, کھا گیا, ان کی تنہائیوں کو برباد کر دیا. میں آپ سے ایک بات بتاؤں, کوئی سمندر میں ایسی مچھلی, حالانکہ مچھلیوں کو کی تعداد گن سکتا ہے, مگر کوئی بھی ایک بھی ایسی مچھلی نہیں ہے جو بھوکی ہوئی ہو تو اس کی بھوک کی خبر میرے رب کو نہ ہو. ایسا وہ کریم ہے, وہ میری تقریر کو بھی سن رہا ہے جیسے بھی میں کر رہا ہوں, اور وہ آپ کے سننے کو بھی سن رہا ہے کہ آپ کیسے سن رہے ہیں. سوال یہ ہے آپ کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ ایسے کہ جنید بغدادی کا مرید مر رہا ہے, غوث الاعظم کے دادا پیر ہیں, انتقال ہونے والا ہے, آپ اس کے نزدیک گئے, قرآن شریف پڑھا, اس نے کہا قرآن سے مجھے نفرت ہے, بند کرو. اللہ اکبر, انہوں نے قرآن بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہمت کی, بیٹے کلمہ پڑھو, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی مرنے والا ہو چلو کلمہ پڑھو. اس نے کہا کلمے سے نفرت, سب کہو معاذ اللہ معاذ اللہ, مر گیا. اسی الفاظ کے ساتھ جنید بغدادی 40 دن روتے رہے. 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. پوچھا تجھے کون سی چیز برباد کیا؟ تو میرے ساتھ رہتا تھا حضور, 3 گناہ کرتا تھا میں جن کی وجہ سے برباد ہوا. آپ کے علم میں نہیں ہے 3 گناہ کرتا تھا. ایک تو میں نماز چھوڑ دیتا تھا, دوسرے میں اندر گناہ یہ تھا کہ میں شراب پیتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی. تیسرا گناہ یہ تھا حضور کہ میں آنکھوں کا چور تھا, میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے. بس میرا ایسا برا خاتمہ ہوا ہے کہ اب اگر میری کوئی نہ تو سفارش کر سکتا ہے. آپ کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے, سب سے پوچھ رہا ہوں. ایسے کہ تم گانا سن رہے ہو, ایسے کہ تم فلم دیکھ رہے ہو, ایسے کہ تمہیں لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو تو نہیں پڑھ پا رہے ہو. کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ ایسے سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں, سنو, فرماتے ہیں موت کے وقت تجھے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, مرے تو سارے کام پورے کر کے مرنا. ایسا نہ ہو کہ تجھے کل کی بات یاد آئے. جب مولا علی کی تلوار ماری گئی, آپ نے امام حسن سے کہا اے حسن روتے کیوں؟ تمہارا باپ موت کو اس قدر جانتا ہے جس قدر دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. بیٹا توجہ کرو, غور کرو. یہ مرنا کون سا کہ آپ کو لوگ کلمہ یاد دلا رہے ہیں, مگر آپ تو گالی بکتے تھے جب تکلیف آتی تھی, تو کہیں ایسا تو نہیں گالی منہ سے نکل جائے. آپ کلمہ پڑھ کے مرنا چاہتے ہیں. سوتے کتنی دفعہ ہے کلمہ پڑھ کے, کتنی مرتبہ کلمہ پڑھ کے سوئے ہیں. آپ ایسے ہی مرنا چاہتے ہیں گناہ کر کے, تو توبہ کتنی کری ہے آپ نے, کون
कौन करता है तौबा? इसी हाल में मर गए तो बोलो क्या होगा? बताओ, पूछना चाहता हूं, कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे कि लोग आपको कलमा याद दिलाएं, या ऐसे? बरेली में 92 साल के बुजुर्ग हैं, इंतकाल होने वाला है, मगरिब के बाद उन पे गशी तारी हो गई, बेहोशी हो गई, कमजोरी की वजह से होश आया रात के 12 बजे, और लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर मगरिब पढ़ ली, इशा नहीं पढ़ी। कहा मुझे वजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वजू कराया गया, और खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। कहा मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? मुझे खड़ा करो। खड़ा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। लोग समझते थे ये ठहर ना पाएंगे, खड़े ना हो पाएंगे, कमजोर है, मगर जैसे ही अल्लाह अकबर कही है, न जाने कहां से ताकत आ गई। अल्लाह तकबीर उला कहते ही कहां से ताकत, आराम से कयाम, आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से जलसा, बड़ी आराम, खुशू और खुजू के साथ, निहायत इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं। और पूरी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर बिस्तर पे लेटे हैं। शेख सादी ने कहा था कि जब तू दुनिया में आया था तो तू रो रहा था और लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर जाए तो इस हाल में जाना कि लोग रो रहे हो और तू मुस्कुरा रहा हो, इस हाल में जाना। अब उन्होंने कहा लोगों, अगर मैंने तुम में से किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ करो, और ये कह के कहा पढ़ो कलमा, आखिरी वक्त है मेरा, पढ़ो कलमा। अब 200-250 लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं और रो भी रहे हैं, और इन्होंने ये कलमा पढ़ा और ये गए और वो गए, चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया, हुस्न में 4 चांद लग गए, मगर दुनिया को बता के गए लोगों मैं ऐसी मौत नहीं मर रहा हूं कि मुझे कोई कलमा याद दिलाए, बल्कि मैं लोगों को कलमा याद दिला के जा रहा हूं जिन्हें कलमा याद नहीं था। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिन्होंने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। मेरी बहनें कैसे मरना चाहती हैं, मेरे भाई कैसे मरना चाहते हैं, आज ये तय कर ले। भाई मरना तो है ना, तो कैसे मरना चाहते हैं? इस तरह से कि लोग तुम पर रहम करें, फरिश्ता आएगा और वैसे तुम्हारी आंखें, अच्छा देखो पूरा जिस्म ये काम नहीं कर रहा है, मरते वक्त पूरे जिस्म पे फालिज है, सिर्फ ये सर मूवमेंट कर रहा है, सिर्फ सामने से वो फरिश्ता आ रहा है, और उधर रिश्तेदार बैठे हैं, उन्होंने रूई ली है और वो पानी में भिगो के घूंटों पे डाल रहे हैं। पानी नहीं पिलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मरने वाले का हलक सूखा ना मरे, गीला हो जाए बस। ए भाई ए भाई खामोश, अब बाद में करना, मेरी तकलीफ हो जाने दो, ठीक? अच्छा ये बताओ, हुजूर फरमाते हैं वो शहीदों के साथ उठेगा, शोहदा के साथ, जो मौत को याद करेगा। तो हमने इसको क्यों भुला दिया? अच्छा आपको मुसलमानों की शादियां देख के लगता है कि मुसलमानों की शादियां हैं? मुसलमानों की बेटियां देख के लगता है मुसलमानों की बेटियां हैं? अरे बोलो तो सही, थोड़ा तो कुछ बोलो भाई, अल्लाह के फजल से आप में से कोई गूंगा तो नहीं है? तो हाँ ना में जवाब दो। आपको लगता है आजकल की शादियां, जब ये ऐसे जब होगा ना जलसा, तो लगेगा सारे ही हम दीनदार, और जैसे ही हमारी शादियां होंगी, ओहो, अभी नीतीश कुमार ने नकाब हटा दिया मुसलमान एक लड़की का, बहुत गलत किया उसने, खराब काम किया, घटिया काम किया। मुसलमान जितने भी फेसबुक पे नहीं, ठीक है भाई बात सही है आपकी, ये जज्बा तो होना चाहिए, मगर सवाल ये उसने हटाया, बड़ी तकलीफ हुई, और तुमने जो अपनी औरतों के निकाब उतरवा दिए, फिर क्या हुआ? ये शादियां हैं। एक आदमी अपनी बीबी को सजा सवार के शादी में लेके जा रहा है, क्या मतलब? वो ऐलान कर रहा है, बेशऊर लाशऊरी तौर पे ऐलान कर रहा है कि मैं दूसरों की बीवियों को देखूंगा तो अपनी बीबी बदले में लेके जा रहा हूं। थोड़ी सी बात सख्त है, मगर बात तो सही है ना? बोलो भाई। हाँ आनंद मोहम्मद अली फैजी साहब वाले बनाए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठे रहे नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहिब फैजी, कारी मोहम्मद अली साहिब फैजी बराऊं शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाओ।
آپ ہی کے بیٹھنے کا انتظام ہو رہا ہے. میں نے 10-5 منٹ اور بولنا ہے، پھر آپ نے محمد علی بھائی کو ہی سننا. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ نے آپ کو دونوں ہاتھ دیے، دونوں ہاتھ یا رسول اللہ. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بہترین قاری بھی ہے. جی بے شک. دوسرے ملکوں میں بھی یہ قرآن شریف کے کمپٹیشن میں حصہ لے چکے، اور بہت کم لوگوں کو یہی پتا ہوگا یہ اچھے انسان بھی ہیں. جی بے شک. تو یہ باتیں کم لوگوں کو خبر، باقی تو سب لوگ خبر کر لیتے ہیں. مسلمانیوں کا جو بازار ہے اس کی بڑی بکری چل رہی ہے آج، اور جو حسن زن ہے وہ تو تقریباً ختم ہی ہے. حالانکہ بدگمانی کرنے کے لیے ایک پروف ہونا چاہیے، اور کسی کے ساتھ حسن زن رکھنے کے لیے کسی پروف کی ضرورت. دیکھو اچھے لوگ تو شیطان کے اندر بھی اچھائی نکال لیتے ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ ہر بات مثبت ہی کہتے تھے، منفی بات نہیں کہتے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑی مثبت باتیں کرتے ہیں، ابلیس کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے مسکرائے اور تھوڑی دیر سوچ کے بولے، سنو وہ ہے تو بڑا بدبخت مگر بڑا ہی محنتی ہے، جس کے پیچھے لگ جائے آخر تک چھوڑتا نہیں پیچھے. کیا مثبت بات نکال لیے. آج کے زمانے میں وہ نوجوان اگر کوئی اس محفل میں ہو تو اس محفل کے سامنے میں اس کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ میں سید ہوں. اگر کوئی ایسا نوجوان وعدہ کرے کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کروں گا، کوئی جہیز نہیں لوں گا، کوئی پوچھے کیوں تو وہ کہے اس وجہ سے کہ مجھے جہیز لینا پسند نہیں، کیونکہ یہ میرے نبی پاک کو پسند نہیں. جہیز مانگنا رشوت ہے، اور رشوت مانگنا رشوت حرام ہے. میری طرف دیکھو، لوگ اس سے کہے کیوں، کہ اس وجہ سے مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے مصطفیٰ کریم سے چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ کے چلے گئے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید شباہت میں صاحب قبلہ۔ اور سنو، میں اب تم سے کرنے لگا ہوں پیشن گوئی، سنو میری بات۔ اگر تمہاری بچیاں 5 سال کی اگر جینز پہنیں گی تو بڑے ہو کے دنیا کی کوئی طاقت ان کو اسلامی لباس نہیں دے۔ بے شک بہت اچھا جی۔ اور سنو، 2 ہی طرح کی لڑکیاں ہیں مسلمانوں میں، تیسری کوئی نہیں ہے۔ 2 قسم کی، 2 ویرائٹی۔ ایک تو وہ ہے پردہ کرے گی نہیں، موت میں جائے پھر بھی اسے ہلکا سا لائٹ میک اپ چاہیے، وہ جب جائے گی شادی میں تب بے پردہ، جھگڑا بازار میں بے پردہ۔ تو وہ کہیں گی میں حجاب نہیں اتاریں گے، کہ تم پھر امتحان نہیں دے سکتی، تو اٹھا کے وہ امتحان کے پرچے اس کے منہ پہ مار کے کہتی ہے لے رکھ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، مدینے والے سرکار کو راضی کرنے دنیا میں آئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ جو غیر مسلموں کی بائکوں پہ بیٹھنے لگی یہ مسلمان بچی ہیں؟ تو سبحان اللہ۔ جلدی بولو۔ گھر ہے عورت سے پردہ کرے، فرمایا یہ بھی مقصد ہے، یہ بھی اس کو مگر میرے مقصد کو نہ پوچھے، یا رسول اللہ جو سچ بولے شوہر کا احترام کرے، فرمایا یہ بھی اس میں ہے مگر تم میرے مقصد کو۔ حضرت علی کہتے ہیں ایسے ہی کچھ میرے دماغ میں مفہوم تھے تو میں نے بیان نہیں کیے۔ میرا گھر بالکل مسجد کے برابر میں، میں اپنے دروازے میں گیا، میں نے جا کے پوچھا اے سیدہ اے طیبہ اے طاہرہ اے حسین جنت، بتائیں نا خیر النساء کون ہے، بہترین عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ باب العلم ہیں، آپ ارشاد کریں، آپ بتائیں۔ کہا نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ بتائیں۔ کہتے ہیں انہوں نے مسکرا کے فرمایا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضرت علی تشریف لے کر کے آئے اور عرض کی بات چلی رہی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ حضور نے میری طرف دیکھا مسکرائے فرمایا بولو علی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضور مسکرائے فرمایا بات بالکل صحیح ہے علی، مگر تیری نہیں ہے میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی بات میں ریکارڈنگ سن لینا، کوئی توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ادھر دیکھو، یہ میں کہہ رہا ہوں نا موبائل کا میں نے سب سے پہلے میری آخری باتیں ہیں، میں نے پھر ختم ہو گیا مولانا ہم نے قاری محمد علی فیضی صاحب کو آپ نے بھی سننا تھا، تو میں آپ سے 11 لاکھ لڑکیوں اور مسلموں کو دینی چاہیے، آپ نے کبھی اس کو پوچھا ہے؟ مگر پھر بھی یہ
اس بابت جنہوں نے یہ بیان کیا یہودی کے ہاتھ پکڑ کے نہ کہا کہ مجھے بچا لے تو یہودن بننے کے لیے نہیں نہیں، اس نے یہی کہا 70 سے 80 ہزار لوگ شہید ہوئے یہی کہتے ہوئے اے آمنہ کے لال جب تک جان رہے گی تیری مسجد اقصی پہ قربان رہے گی۔ ایک بار اور فلسطین سے یہ کہ اللہ نے اتنا حسین جوڑا نبیوں کے بعد کسی کا نہیں بنایا جیسا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ سیدنا مولا علی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو وہ مجھ سے بولی آپ رہتے ہیں کہ آپ کو شادی سے اعتراض تھا؟ میں نے کہا نہیں نہیں، تو میرے اوپر کرم ہے، آپ نے مجھے روتی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کی عظمت کو دیکھ کر، آپ کے علم اور بردباری کو دیکھ کر کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہے، مگر چہرے پہ آپ کو کوئی شکر نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں۔ جب بھی کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک جوڑی بن سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی دلہن بنی ہے اور اس کپڑے میں دلہن اللہ اور اس کے سب طرف الگ ہے، مگر حضور کی بیٹی کو کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ کہتے ہیں وہ آگے بڑھی، میرا ہاتھ پکڑا بڑے باپ کی بڑی بیٹی نے اور فرمایا میرے سرتاج بالکل بھی ضد پورا نہ کرے۔ میرے ابا نے جب مجھے بچپن سے پالا اور جب رخصت کیا تو فرمایا فاطمہ اللہ کپڑوں سے نہیں ہوتا، اللہ سجدے سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ میری بہنیں سن رہی ہوں گی، اے بھائی بات کرو، پیر نیچے کر لو، بڑھیا۔ میں آپ آدمی آپ کا ہونا گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے انسان کو بچے اور یہاں توجہ کر رہا ہوں۔ انسان بننے میں بڑی خوبی ہے، غالب میں اگرچہ دشوار ہر کام کا آسان ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تجھے اچھی باتیں تیرے دل پہ اثر نہ کریں تو پھر اچھی باتوں کا کوئی اس پہ دوش نہیں ہے، جتنی بھی کمی ہے تیرے دل کی ہے، پھر اپنے دل کو بدل۔ میری لاسٹ بات آخری میرے بھائیوں میرے دوستوں، اپنی بہنوں کو سمجھائے، اپنی بیٹیوں کو سمجھائے کہ وہ سیدہ خاتون جنت کو فالو کریں، ان بمبئی کی ناچنے والی عورتوں کو فالو نہ کریں جنہوں نے ان کی آستینیں آدھی کروا دی، جنہوں نے ان کے جسم پر لباس ٹائٹ کروا دیے۔ حضور ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میری طرف دیکھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو عورتیں ہیں وہ کراچی کی بدبخت بدترین وہ بدباطن عورتیں جنہوں نے پوری دنیا میں بے حیائی کو فروغ دیا ہے، جنہیں پورا اسپانسر پورا فائنانس جسے یہودی کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا او صلاح الدین ہم تمہاری عورتوں کی حیا چھین لیں گے تاکہ تیری طرح حیادار بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں، انہوں نے کر بھی دیا۔ میں کہتا ہوں میری بہنوں تمہیں اب دو آپشن ہے تمہارے پاس، ایک آپشن وہ ہے بے حیائی کے ساتھ بے غیرتی کے ساتھ وہ فٹنگ کے لباس کے ساتھ بمبئی کی عورتوں کی نقل کرو تو انہی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گی، اور ایک آپشن یہ ہے کہ اگر پردہ کرو گی، اگر نماز پڑھو گی تو قیامت کے دن نبی کی بیٹی تمہیں اکیلے نہیں جائیں گی، تمہیں بھی اپنے ساتھ جنت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ بات ختم ہو گئی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات بھی کروں گا، مگر یہ یہ آخری بات جو اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ وہ براتوں میں
शादियों में बात, ताकि लोगों को लगे जब औरतें कहे क्यों दुपट्टा क्यों नहीं दे रहे, क्या दो इस वजह से कि मेरे नबी तुम्हें पर्दे के लिए, खुदा की कसम शादियों में तब्दीलियां आ जाएंगी। तुम ऐसी शादियां आखिरी बात क्योंकि मैंने कहा था मैंने और मुझे 5-10 मिनट की नीचे अगर आप माँ बाप जैसे जिंदगी माँ बाप को चले जाएंगे मामा आपकी बात नहीं है। आप आला हजरत को कई जगह से जानते होंगे, आला हजरत को जानते हैं ठीक से, तो आला हजरत को अल्लाह उसके रसूल क्योंकि मोजज़ा तो समझ में नहीं आता, मगर इतना जरूर मैंने समझा मदीने में रहकर मैंने आला हजरत समझने की कोशिश की अपनी इस्तेमाल। आला हजरत ने एक हज किया अपनी अम्मी के साथ, तो वो आप गए तो मुझे याद आ रहा ये भाई मेरे ये हमारे सब हमारे कर्म करना आजकल एक नया फैशन चला है, कुछ मौलाना लोग तो कहते हैं बीवी अपनी जगह माँ के सामने कौन सी जगह बनाई है, तो पता चला ये हजरत डरते हैं कुछ लोग, इतने डरते हैं अपनी बीवियों से, अपनी अम्मी को से मुंह फेर के निकल जाते हैं बीवी ना, और अपनी अपनी बीवी की अम्मी से कहते हैं, और अपने बाप से बाप नहीं बोलते, और बीवी के बाप से अब्बा कहते हैं। जिसका खुद का अब्बा जिंदा है तो दूसरों को अब्बा को अब्बा बनाता, जाहिल है, दिमाग खराब है, ये कौन सी बात करनी तुमने, ये तो पागल करनी, दिमाग खराब हो गया। हमें समझा रहे तुम हो क्या, तुम क्या समझाओगे। एक सिहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी पे किसका हक है, और मैं माँ का इसका बोलो। पहली मर्तबा क्या फरमाया, दूसरी मर्तबा माँ का, फिर पूछने वाले ने पूछा शायद तीसरी मर्तबा नाम फरमाया माँ का, फिर चौथी मर्तबा फरमाया बाप का, बात खत्म। बीवी अगर मर जाए तो इस आदमी को तो बीवी मिल सकती है, मगर इसके जो बच्चे हैं उनको दूसरी मां नहीं मिल सकती। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके भाई हज पे जा रहे हैं, ये दूसरा हज है कारी साहब। आला हजरत अब जा रहे हैं और वो छोड़ने, अब यहां से झांसी बाद में अंदर बंदा जाएगा पैदल या घोड़ा गाड़ी से तो 15 दिन तो लगेंगे ना। पहले के जमाने में इतने अच्छे रास्ते भी नहीं थे, कोई ऐसे रास्ते थे, रास्ते में लूट भी लेते थे, सब कुछ था। लुटते हैं मारे जाते हैं, हर बार की हम हैरत हजर की है, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए और हीले बहाने वाले को ये राह डर की है। इमाम अहले सुन्नत बरेली से अपने भाई को छोड़ने गए, पहला हज आप कर चुके हैं अपनी वालदा के साथ, और सिर्फ भाई को सी ऑफ करने के लिए ज़व्वारे मदीना बन के गए, और आप जो है ना वो बरेली से निकले, 15, 12, 13 दिन लगे, झांसी पहुंचे। आप अपने भाई को रुखसत करने के लिए जा रहे हैं, और भाई ट्रेन में जैसे ही बैठे वैसे ही आला हजरत को मदीने की याद आई। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नात का ये मिसरा गुनगुनाया, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अपनी बरस, रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। ये शेर कहा है इमाम की आंखें साबन भादों की तरह बरसने लगी। मदीने के आशिक को हुजूर का गुंबद याद आया है, मदीने के आशिक को हुजूर की गलियां याद आई है, और फिर ये शेर कहा ले रजा सब चले मदीने को मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे। भाई से कहा मैं भी जाने वाला हूं, रोते क्यों है, कब मेरा दिल भी करता है मैं भी हज करने जाऊंगा। तो चलो, ना तो पासपोर्ट की जरूरत, ना तो उस जमाने में किसी और बात की जरूरत, ना किसी वीजे की जरूरत, आप चले और बस ये मेन सफर तो हो गया, क्योंकि सख्ती का सफर तो यही था ना, अब तो ट्रेन का सफर है, फिर उसके बाद पानी का जहाज, फिर जद्दा से मक्का शरीफ, मक्के से मदीना शरीफ, तो मेन सफर तो कर चुके हैं, आप चलिए, और मैं नहीं वापस बरेली जाऊंगा। मोहम्मद रजा साहब ने पूछा क्यों भाई, बरेली क्यों जाएंगे, बरेली तो उल्टा जा रहे हैं आप।
کہا نہیں نہیں میرے بھائی، بات یہ ہے بریلی اس وجہ سے جاؤں گا کہ میں امی سے اجازت دے کے اجازت دے کے لیے آیا ہوں. حج گئے، مینا گئے، طواف کیا، آپ نے مزدلفہ گئے، آپ عرفات گئے، آپ نے ولی کی اور پھر آپ حرم میں آخری طواف کرنے آئے، کرنے لگے. اس کے فضائل حج کی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پھر کہنے لگے کہ کالک نبی کی سجدہ ترقی چڑھاؤ گے، اس کو بھی دیکھ لو، یہ تمنا حجر کی ہے. آگوں سے شوق کھولے ہیں جس کے لیے حدیث وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کدھر کی ہے. برسا کہ جانے والوں پر رحمت کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزا میں دھرتی ہے. اور پھر مدینے کی طرف چلے، مدینے کی گلی گلی میں شور ہو گیا، بریلی کا عاشق آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے، میرے امام عشق و محبت، اللہ اکبر. بریلی سے مدینے پہنچے. شیخ پر ہندی کبھی مدینے نہیں گئے، کبھی اقبال بھی مدینے نہیں گیا. وہ کہتے تھے ہم حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں، مگر امام گئے تو ہم گنہگاروں کے لیے راستہ بھی نکالا. اور یہ شعر کہا کس سے چھپاؤ منہ پکڑو، کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں، جان کا ہے تباہ، پھر دیکھو کب یہ شان کریموں کی گھر کی ہے. سرکار ہم دواروں میں طرز ادب کہا، ہم کو تو بس تمہیں یہی بھیک بھر کی ہے. مانگے مانگے جائیں گے، وہ مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. منگتا کہا تب ہی داتا کی دین تھی، دوری قبور و ارض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور لگتا ہے آنکھیں بند ہے، کھولی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے تاج کرتی ہے. آسی بھی ہے یہ تیبہ ہے زاہد، مکہ نہیں کہ جہاں جہاں خیر و شر کی ہے. اللہ اکبر. اب طرح توجہ کرے، امام عشق و محبت کے ڈھنڈے پہ بیٹھے. یا رسول اللہ میں نے آپ کا گنبد سے پہلے دیکھا تھا، مگر آپ کو جب تک نہیں دیکھوں گا میں آپ یہاں سے جاؤں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں. محبت بھرا کرنا دے دیا اور عرض کرنے لگے اٹھا تو پردہ، دکھا تو چہرہ، یہ نور داری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، یہ مہر کب سے نقاب میں ہے. پھر میرے امام عشق و محبت نے سیدی اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی، جب دیدار نہ ہوا تو پھر دل چڑھتا اور یہ کلام لکھا. وہ سوئے لال ازہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، جب یہ آخری کی حدوں کو پہنچے تو مدینے والے نے اپنا پردہ ہٹایا. احمد رضا کو جلوہ جب دیکھا تو پکار اٹھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں، یہی خون خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر ماں دعا کر دے تو مدینے کا بھی دیدار ہوتا ہے اور مدینے والے کا بھی دیدار ہوتا ہے. مان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت،
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید شواہد میاں صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ میں اللہ کا شکر ہے 3-4 بار 3 بار میں اپنی امی کے ساتھ وہ روئی اس کا دل روئی جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں یہ لے پیسے وہ تو چلی گئی کھلتے میں جا کے میرا مالک کچھ نہیں آئی تھی کون سامنے اللہ نے تجھے سلام دیا کتنے لوگ وہ نوجوانوں نے اور حضور کے نام دونوں نیچے یاد کر سکتے ہیں اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا کتنے لوگ ایسے بھی حضور کے نام پہ جاری کرتے تو اس محفل میں غلط کریں گے وہ داڑھی رکھوانے کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ اس محفل میں داڑھی رکھاتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں پیچھے سے آگے سے ذرا لمحوں کی یہ بچی ذرا کھڑے رہو بھائی کھڑے رہو داڑھی رکھنے والے ہاتھ اوپر کر لو اور ادھر کون تھے دو لوگ کھڑے ہو جاؤ جب میں بٹھا لوں تب بیٹھ جاؤ 2 منٹ کی بات ہے جو داڑھی رکھائے ہاتھ اوپر کر لیں
खड़े खड़े होके, जो पूरी दाढ़ी रखाए खड़े होके हाथ ऊपर कर लें, जो पूरी दाढ़ी रखाए वो खड़े होके हाथ ऊपर कर लें। बीच में से कौन है आशिक रसूल? है कोई सुन्नत रसूल वाला जो खड़ा हो जाए? अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई खराब लड़कियों से बचने का तरीका, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती है, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जुमला है सैयद साहब। कोई आशिक रसूल है और इस महफिल रसूल में? कोई दीवाना मेरे सरकार का, कोई आगे पीछे से, ये माशाल्लाह 4 हो गए, मेरी कोशिश के लिए तो एक ही काफी है, मगर ये तो 4 हो गए, 5 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? इस सब का सवाब हमारे हाजी नौशे साहब को अल्लाह अता करे, और इस मदरसे को अल्लाह तरक्की अता करे। दस्तार भी होनी है अभी, और मोहम्मद अली फैजी भाई पढ़ेंगे, फिर दस्तार होगी इंशाअल्लाह। आप सब बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई आशिक रसूल है? कोई और है? कोई दमीर का आशिक? आप बैठ जाते, थोड़ा समझ लो बात। कोई आशिक रसूल है? पीछे नौजवान पीछे है कोई? हाथ ऊपर करो, आगे आओ, आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ। थोड़ा सा कंजस्ट है, जगह थोड़ी कम है, लोग ज्यादा है, ये मसला। यही हुजूर के जिक्र की बरकत है। कोई और आशिक रसूल है महफिल में? बीच में से कभी कोई? देखो, मैं कोई कमजोर मुबल्लिग नहीं हूं, मैंने कोई नाराज नहीं होगा। इस मौज़िन, इस नियत, इस डर से कोई अजान पढ़ना नहीं छोड़ेगा कि नमाजी नहीं है, उसको तो अजान पढ़नी है। क्या कहने हैं, उसका सवाब अजान पढ़ने पर है, बहुत अच्छा। नमाजी बुलाना उसका काम। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। एक फुट की दाढ़ी रखाने वाला कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? ये 5 तो हो गए। कोई और है? कोई दीवाना है इस महफिल में? माशाअल्लाह सब कह रहे थे हमको डर नहीं लगता है, कोई खड़ा नहीं होगा तो कोई मेरे को इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान को बढ़ेगा। इसके अलावा मैं किसी बात को इज्जत मानता हूँ? ये कौन सी बात है? 2 बजे की बात है, लोग 2 बजे में इंशाल्लाह दाढ़ी रखाओगे भाई? हैं इंशाल्लाह? उधर पीछे वाले वादा करो इंशाल्लाह पूरी रखाओगे दाढ़ी? पीछे चलो 5 बजे बैठ। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो। अपनी बहन बेटी को पढ़ने के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ कई लोग बहुत अच्छे सुनते हैं, अगर हम मुझसे शिकायत करते हैं भाई आप उधर आते नहीं, ये सब गवाह है। मोहम्मद अली 100 लोग खड़े हुए, 100 लोग बदल ये सारी दीन बदल, अपनी जिंदगी बदलने की दीन को मजबूत कर, आप आराम से मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह। एक बात और, वादा करो इंशाल्लाह जाओगे तो माँ के कदम चूमोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं चूमेंगे माँ के जाके कदम? जब वो पूछे क्यों ऐसा क्यों कर रहा है तो कह देना हुजूर के जलसे से आया हूँ, और ये मेरे हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं मेरे। इस्लाम की दबाव अब आप